السلام علیکم۔ آج جو ناول ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مہربان ہمسفر۔ سفید حویلی میں آج روشنی اور رونق کا سماں تھا۔ وجہ بھی خاص تھی، اس خاندان کے بڑے پوتے ظہیر خان کا نکاح تھا۔ حویلی کے سین سے لے کر گاؤں کی گلیوں تک چراغاں تھا۔ گاؤں والے خوش تھے کہ آج ان کے ہونے والے سردار کا گھر بسنے جا رہا ہے۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں آغا جی، اختر خان نے اندر آ کر اطلاع دی۔ ظہیر کہاں ہے؟ دادا فرید خان نے سوال کیا۔ آغا جی وہ بس تیار ہو رہا ہے، آ رہا ہے، اختر خان نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی بہت خوش تھے، آخر ان کے چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی سے ان کے بیٹے کا نکاح تھا۔ اختر، جاؤ ظہیر کو بلا لاؤ۔ جی آغا جی۔ نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ادھر دوسری جانب زنان خانے میں بھی سب محجوبین قدیر خان کو چھے رہے تھے۔ کزنیں اسے معنی خیز نظروں سے تک رہی تھیں۔ ایک تھی پلوشہ خان، جس کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے گہرے کرب کے سائے تھے۔ ہوتے بھی کیوں نہ، ظہیر اختر خان اس کی نو عمری میں آنکھوں میں بسا ایک خواب تھا جو کسی اور کی زندگی کی تعبیر بننے چاہ رہا تھا۔ پلوشہ کو دکھ ہی دکھ تھا اور اس نے اس دکھ کو چھپانے کی کوشش بھی نہ کی تھی، مگر اتنی خوشی میں کسی نے پلوشہ کا دکھ دیکھا ہی نہ تھا۔ تمہاری تو قسمت ہی چمک گئی محجوبین خان، واجبی سی صورت کے ساتھ تھوڑی سی پڑھائی کر کے تم خبر اور ذہین ترین شخص ظہیر خانزادہ کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ دوسری کزنوں کے ہٹتے ہی پلوشہ کو اپنے دل کی چبھن نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ فوراً محجوبین کے قریب آئی۔ خوش تو تم بہت ہوگی محجوبین قدیر خان، واجبی سی رنگت نہ ہونے کے برابر کی پڑھائی کے باوجود شہزادے جیسے شخص کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ پلوشہ نے اس کا جھومر صحیح کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ پلوشہ دی، آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں؟ محجوبین کے ماتھے پر بل سج گئے۔ خدا کے لیے آج تو ایسی باتیں نہ کریں، محجوبین نے دکھ سے کہا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جو پلوشہ اسے کمتری کا احساس دلایا ہو۔ پلوشہ قدیر خان اور اختر خان کی اکلوتی بہن فائزہ خان کی بیٹی تھی، جس نے شہر سے BA کی پڑھائی کر رکھی تھی، جو ان کے خاندان میں اب تک تمام لڑکیوں سے زیادہ تھی، مگر وہ صرف محجوبین کو اس لیے جلاتی تھی کہ وہ اس کے بڑے ماموں ممانی کی لاڈلی ہونے کے ساتھ انٹر کے بعد بھی پڑھنے کا بے انتہا شوق رکھتی تھی، مگر اصولوں کے آگے سر جھکا گئی اور پلوشہ کو اپنی جلن نکالنے کا موقع مل گیا۔ یہ جلن محجوبین کے ظہیر کے ساتھ جڑنے پر حسد میں بدل گیا۔ اب یہ حسد کہاں نکلنا تھا یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو ظہیر؟ آغا جی نے دھاڑتے ہوئے پوتے کو دیکھا، جس کا شاید دماغ گھوم گیا تھا، جو ابھی عین نکاح کے وقت نکاح کرنے سے منکر ہو گیا تھا۔ آغا جی، آپ لوگوں نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ آپ نے کہا خاندان میں شادی کروانی ہے، میں مان گیا، مگر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ خاندان کی سب سے بدصورت اور کم پڑھی لکھی لڑکی سے میری شادی کروا رہے ہیں۔ ظہیر بھی غصے سے بولا۔ اختر خان اپنے بھائی کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر شرمندہ ہوئے۔ ظہیر خان، یہ نکاح آج ہی ہوگا، اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں جائیداد سے دستبردار کر دوں گا۔ آغا جی کی بات پر ظہیر لب بھیج گیا، آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ قبول ہے۔ ظہیر کی گہری آواز مائک سے گونجی اور زنان خانے تک پہنچی۔ تیسری بار قبول ہے کہتے ہی آغا جی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ مبارک ہو ظہیر خان۔ لیکن ظہیر کی آنکھوں کی چمک عجیب تھی، بغاوت کی چمک تھی، ہونٹوں پر استزائی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مائک دوبارہ سنبھالا۔ میں ظہیر خان، میر فرید خان کا پوتا، اس گاؤں کا ہونے والا سردار۔ مردان خانے میں جہاں اس وقت مسز قدیر بیٹی کو نکاح کے بعد گلے لگا رہی تھیں، باہر سے آتی آواز پر سب کو سانپ سونکھ گیا۔ ہر سو خاموشی چھا گئی۔ دادا سائی نے تیور بدلے مگر خاموش رہے۔ جس کے دادا نے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے کر میری مرضی کے خلاف ایک سانولی سی گاؤں کی کم پڑھی لکھی لڑکی محجوبین خان سے میرا نکاح کر دیا، اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں ظہیر خان اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی چند سیکنڈ پہلے کی دلہن کو طلاق دیتا ہوں۔ ظہیر! دادا سائی کی گرجدار آواز گونجی، مگر وہ مسکرایا، زخم دینے والی مسکراہٹ۔ دادا سائی، اب دوبارہ میرا نکاح کروا کے دیکھ لیں، آپ شاید بھول گئے ہیں میں کون ہوں۔ محجوبین کے کان سن رہے تھے ہر لفظ، ہر جملہ۔ میں طلاق دیتا ہوں۔ زمین گھوم گئی، روشنی مدھم ہونے لگی۔ ذرا فاصلے پر کھڑی پلوشہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرا رہی تھی، جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ عرصہ پہلے کا منظر گھوم گیا، لبوں کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ یہ منظر قدیر اور اختر خان کی اکلوتی بہن فائزہ پھپھو کے ڈرائنگ روم کا تھا۔ کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی، مگر اندر کا موسم اس سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ قالین پر مہنگے پردے کی مہک، دیواروں پر پھولدار
وال پیپر اور درمیان میں صوفے پر بیٹھا ظہیر الجھا ہوا، خاموش اور بے چین۔ سامنے پلوشہ بیٹھی ہوئی تھی، بالوں کو اسٹریٹ پرفیکٹ، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں زہر ہی زہر تھا جس سے ظہیر بے خبر تھا۔ ظہیر کے چہرے پر طواف کرتی پلوشہ کی نگاہوں میں دیوانگی تھی۔ بولو پلوشہ، تم نے یہاں کیوں بلایا مجھے؟ ظہیر نے استفہامی انداز میں پوچھا۔ میں آپ کی کزن ہوں ظہیر، اور یہ آپ کی پھپھو کا گھر ہے، کیا میں آپ کو نہیں بلا سکتی؟ پلوشہ نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آغا جی نے مجھے بلایا ہے۔ ویسے ظہیر، آپ سے ایک سوال کروں؟ پلوشہ نے لہجے کو دھیما رکھ کر رازداری سے پوچھا۔ ہم پوچھو۔ ظہیر نے اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر اسے عمر عالم کو بھی انوائٹ کرنا تھا۔ آخرکار اس کا اکلوتا دوست تھا عمر عالم شاہ۔ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں ظہیر، تو آپ کو محجبین میں ایسا کیا نظر آیا؟ کیا مطلب؟ ظہیر نے ذرا تیز لہجے میں پوچھا۔ پلوشہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میرا مطلب تھا آپ شادی کے بعد یہاں ہی سیٹل ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا پورا بزنس ہے، میں محجبین کے ساتھ واپس کینیڈا چلے جاؤں گا۔ یہ تو بیچاری محجبین کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، وہاں آپ آفس چلے جایا کریں گے، محجبین تو ذرا بھی انگلش نہیں آتی۔ اب ذرا انٹرفیئر لڑکی کا کینیڈا میں کیا کام؟ پلوشہ نے ظہیر کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر بات میں مرچ مسالہ لگایا۔ اوپر سے مجھے حیرانگی ہوتی ہے، آپ خاندان کے سب سے خوبرو مرد ہیں، آپ کی ایک پہچان ہے خاندان میں، آغا جی نے آپ کے لیے محجبین کو ہی کیوں چنا؟ ظہیر نے نظریں اٹھائیں، کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ پلوشہ بول پڑی۔ مجھے خوشی ہے آپ اپنے خاندان کی کم صورت لڑکی کو سہارا دے رہے ہیں، مگر یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ تو اپنے کپڑے کے ساتھ میچ ہونے والی ٹائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، یہ تو پھر لڑکی ہے، وہ بھی وہ لڑکی جس نے آپ کے نام کے ساتھ جڑنا ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی تھی، مگر بڑوں کا فیصلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک گاؤں کی لڑکی جو زندگی میں کبھی شہر کی یونیورسٹی تک نہ گئی ہو، جو اپنے لفظ چننے سے پہلے آنکھیں جھکا لیتی ہے، وہ آپ کے ساتھ اس سوسائٹی میں فٹ ہو پائے گی؟ ظہیر خاموش رہا، نظریں اس کے جوتوں پر جمی رہیں۔ پلوشہ نے تیر مارا۔ محجبین بیگم، اب چاہے تم میری جگہ لے لو، مگر ظہیر کو اس احساس کمتری سے میں نکلنے نہیں دوں گی۔ ظہیر کے ہاتھ کی مٹھی بند ہو گئی، دل کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دماغ الجھ گیا۔ اوہ ہاں، یاد آیا۔ پلوشہ کی آواز اب اور مدھم تھی۔ مما نے بتایا تھا ایک دفعہ محجبین کی مما کی فیملی کا، ان کے خون کا، خیر تم سمجھدار ہو، ساری دنیا جانتی ہے وہ رشتے کس طرح آئے تھے خاندان میں۔ چلو خیر ہے، ماموں نے بھی ایڈجسٹ کر لیا تھا، تم بھی کر ہی لوگے، مجھے یقین ہے۔ اور دھڑ سے ظہیر کی خود کو دیتی ساری دلیلیں بیکار ہو گئی، بیکار بھی ایسی کہ اس نے گھر میں کسی سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ کل اس کا نکاح تھا، محض ہفتہ ہی تو ہوا تھا اسے گاؤں آئے ہوئے، اپنے جگری یار کے حوالے اپنا بزنس کر کے۔ وہ شادی کے لیے ہی گاؤں آیا تھا، کیونکہ آغا جی نے برسوں پہلے ہی اسے باور کروا دیا تھا کہ بے شک وہ باہر جا کے پڑھے، اپنا بزنس کرے، مگر شادی اس کی خاندان میں ہی ہوگی، اور وہ مان بھی گیا تھا۔ مگر کیا اس کے لیے خاندان کی سب سے کم شکل لڑکی ہی بچی تھی؟ پلوشہ بھی تو تھی۔ جانے کہاں سے یہ خیال ظہیر کے دماغ میں آیا؟ شاید پلوشہ کی باتوں کا اثر یا اس کا خود کو ظاہر کرنے کا انداز۔ ظہیر ساری رات بے چین رہا۔ دوسری جانب عمر عالم کی بھی کال اگنور کر گیا۔ اگلی صبح ظہیر نے آغا جی کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ بھڑک گئے اور ظہیر کو باتیں سنا دی۔ ظہیر کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے بھی ثابت کر دیا وہ انہی کا خون ہے۔ اس نے وہیں پر محجبین سے نکاح کے فوراً بعد اسے طلاق دے دی۔ سب لوگوں کو سکتے میں چھوڑ کر ظہیر حویلی سے باہر نکل گیا۔ زنان خانے میں بے سود بیٹھی محجبین کو ایک دم سے ہوش آیا، وہ اپنا لہنگا سنبھال کر باہر بھاگی، اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اسے ظہیر سے ملنا تھا، اس سے پوچھنا تھا وہ اسے رسوا کر کے جا کہاں رہا، مگر سامنے سے آتی تیز روشنی پر وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ قدم شل ہو گئے۔ وہیں دوسری جانب ظہیر کا دوست عمر عالم شاہ اس کی شادی میں اسے سرپرائز دینے آ رہا تھا۔ سامنے کچی سڑکوں میں گاڑی اس سے ڈس بیلنس ہوئی، مگر سامنے سرخ لباس میں نسوانی ہیولہ دیکھ کر عمر عالم نے گاڑی کو بریک لگائی۔ گاڑی بالکل ہلکی سی محجبین کے گھٹنے کو لگی تھی، مگر وہ اعصابی طور پر اتنے دباؤ میں تھی کہ خوف کے مارے وہ بے ہوش ہو گئی۔ عمر عالم خود کو کوستا تیزی سے گاڑی سے باہر نکل کر اس وجود کی جانب لپکا تھا۔ عمر عالم نے نسوانی وجود کو سیدھا کیا تو از خود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ سامنے وہی لڑکی تھی جسے کچھ سال پہلے اس نے گاؤں میں دیکھا تھا، اور وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ عمر عالم کے ذہن سے محو نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ اس کا اکلوتا دوست ظہیر بھی غائبانہ طور پر اس لڑکی سے واقف ہو چکا تھا جس کے عشق میں اس کا دوست گوڈے گوڈے ڈوب چکا تھا۔ آج وہی لڑکی دلہن بنی اس کی گاڑی سے ٹکر کھا کر بے ہوش پڑی تھی۔ عمر عالم کا دل گھبرایا، وہ اسے لے کر ہاسپٹل کی جانب لپکا۔
ہاسپٹل کا تو اسے یہاں معلوم نہیں تھا، تو وہ پتہ کرتا پاس کے کلینک لے گیا۔ کلینک میں موجود لیڈی ڈاکٹر مشکوک نظروں سے عمر عالم کو دیکھتی تو کبھی مہاجبین کو۔ آپ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جلدی چیک کر کے بتائیں یہ ٹھیک تو ہے نا؟ عمر عالم نے بے چینی سے کہا۔ ڈاکٹر عمر عالم کو گھور کر مہاجبین کی جانب بڑھی۔ گھٹنے پر ہلکی سی خراش آئی ہے اور بے ہوش ذہن دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ عروسی جوڑے میں اس حالت میں کیوں ہیں؟ ڈاکٹر نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ تبھی مہاجبین کی سسکی پر عمر عالم ڈاکٹر کو انسنا کر کے اس کی جانب بھاگا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ عمر عالم نے مہاجبین کے چہرے پر نظریں جما کر جبکہ مہاجبین نے اسے غائب دماغی سے دیکھا۔ پھر جیسے جیسے اسے سب کچھ یاد آتا رہا وہ ایک دم سے رونا شروع ہو گئی۔ وہ اتنا روئی کہ عمر عالم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بوکھلا گئے۔ کیا ہوا آپ کو؟ یہ آپ کو تنگ تو نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر نے مہاجبین کے پاس آتے ہوئے کہا تو مہاجبین عمر عالم کا چہرہ دیکھ کر ہچکیاں لینے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ کچھ دیر بعد وہ بہتر ہوئی تو اسے گھر یاد آیا، داجی یاد آئے، اپنی ماں یاد آئی، گھر کا ماحول یاد آیا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ مہاجبین نے گھبرا کر پوچھا تو فاصلے پر کھڑے عمر عالم نے اسے وقت کا بتایا۔ 3 گھنٹے؟ اسے گھر سے نکلے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ بستر سے اٹھی مگر نکہت کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے عمر عالم اسے سہارا دیتا وہ عمر عالم کو روک گئی۔ میں نے گھر جانا ہے، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ وہ پریشان حال بولی۔ ریلیکس، پہلے آپ مجھے بتائیں ہوا کیا تھا؟ آپ بھاگ کس سے رہی تھی؟ عمر عالم نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ نہیں مجھے گھر جانا ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ حواس پاختہ ہو کر خود ہی کلینک سے نکلی۔ اچھا رکیں پلیز، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، پکا اب کچھ نہیں پوچھوں گا، رات بہت ہو گئی ہے، پلیز میرا یقین کریں، عمر عالم نے نرمی سے اسے کہا تو مہاجبین نے نظریں عمر عالم کے چہرے پر گاڑی۔ وہ بدنیت نہیں لگ رہا تھا، اگر ہوتا تو پہلے بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ تبھی وہ خاموشی سے عمر عالم کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ مجھے اپنے گھر کا راستہ بتا دیں، عمر نے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مہاجبین نے جیسے ہی حویلی کا ایڈریس عمر کو بتایا وہ بھونچکا رہ گیا۔ یہ تو ظہیر کی حویلی کا پتہ تھا، تو کیا یہ لڑکی جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہے اس سے ایک ہی جھلک میں محبت کر بیٹھا تھا کہ وہ ظہیر کی رشتہ دار تھی؟ اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے، مگر اس سے پہلے سب سے زیادہ ضروری اس کے پاس ساتھ بیٹھی لڑکی کی ذہنی حالت تھی۔ آخر وہ کیوں اتنی حواس باختہ ہوئی پڑی تھی؟ اور یہ عروسی لباس کہیں وہ کسی اور کی تو نہیں ہو گئی؟ یہ خیال عمر عالم کا سانس روک گیا۔ عمر نے گاڑی حویلی کے باہر روکی۔ مہاجبین بغیر اسے کچھ کہے اس کی گاڑی سے نکل کر حویلی کی جانب بڑھی۔ داخلے دروازے پر کھڑی پلوشہ اور اس کی والدہ فائزہ مہاجبین کو رات کے اس پہر انجان انسان کی گاڑی سے نکلتا دیکھ کر انگلیاں دانتوں تلے دبا گئی تھیں۔ یہ کون ہے مما؟ پلوشہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے کیا علم ہے پلوشہ، میں تو خود حیران ہوں، ابھی 2 گھنٹے نہیں ہوئے طلاق کو اور یہ لڑکی کیا کرتی پھر رہی ہے؟ مما یہ تو ان کے خون میں شامل ہے، آپ نے ہی تو بتایا تھا ممانکا۔ شش پلوشہ، یہ بات ادھر ہی دبا دو، خبردار تم نے کسی کو بتائی تو۔ فائزہ بیگم نے بیٹی کو ڈانٹا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ وہ کیا بتاتی؟ اسی بات کو تو مہرہ بنا کر اس نے ظہیر کو بھڑکایا تھا مہاجبین کے خلاف۔ مہاجبین چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اندر کی جانب بڑھی۔ سامنے ہی آغا جی پریشان سے کھڑے تھے۔ مہاجبین کے والد قدیر خان مہاجبین کی تلاش میں حویلی سے نکلے تھے۔ مہاجبین کہاں تھی تم؟ آغا جی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہاجبین کے اجڑے حال کو دیکھ کر مہاجبین کی والدہ شمع بیگم دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ ان کی بیٹی شادی والے دن ہی اجڑ گئی تھی۔ مہاجبین کی تائی بھی اس سے شرمندہ تھی، ان کے بیٹے نے انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آغا جی جیسے ہی مہاجبین کے قریب ہونے لگے پلوشہ بھاگ کر مہاجبین کے گلے لگ گئی۔ کہاں تھی تم مہاجبین؟ ہم کتنا پریشان ہوئے تمہاری خاطر، ایسے بھی کوئی جاتا ہے کیا؟ اور ابھی کس کے ساتھ واپس آ رہی ہو؟ پلوشہ مہاجبین کے گلے لگے ہی اونچی آواز میں بولی۔ گھر والوں کا دھیان کس کے ساتھ آ رہی ہو پر چلا گیا۔ اختر خان نے قدیر خان کو فون کر کے مہاجبین کے گھر آنے کا بتا دیا تھا تو وہ بھی حویلی پہنچ گئے تھے۔ مہاجبین ابھی اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ پلوشہ کی چال سمجھ پاتی، تبھی اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی جب فائزہ پھپھو کی آواز آئی۔ باہر وہی مرد آیا ہے داجی جس کے ساتھ ابھی مہاجبین واپس آئی ہے۔ فائزہ کی آواز پر مہاجبین جھٹکے سے مڑی۔ عمر عالم ہاتھ میں مہاجبین کا سونے کا جھمکا لیے اندر بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جہاں پلوشہ طنزیہ مسکرائی، داجی آگے بڑھ کر عمر عالم شاہ کے گلے لگ گئے۔ عمر عالم تم؟ یہ دوسرا جھٹکا مہاجبین کو لگا تھا۔ عمر عالم نے جھمکا داجی کو تھماتے ہوئے اپنی مہاجبین کے ساتھ ہوئی ٹکر کا بتاتا چلا گیا، جبکہ مہاجبین اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ابھی اسے بس تنہائی چاہیے تھی، صرف تنہائی۔ عمر عالم شاہ خان حویلی کے پرتعیش کمرے میں موجود 4 سال پہلے کا منظر یاد کرنے لگا۔
عمر عالم شاہ جدی پشتی رئیس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے گھر والوں کی موت زمینی دشمنی کے باعث ہوئی۔ اپنے اکلوتے وارث کی حفاظت کے لیے عمر عالم کے دادا نے اسے باہر بھیج دیا تاکہ وہ باہر سے پڑھے۔ تبھی عمر عالم شاہ کی ملاقات ظہیر خان سے ہوئی اور دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے رازوں سے واقف تھے۔ عمر عالم ظہیر کی منگنی کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ 4 سال پہلے عمر عالم شاہ اپنے دادا کے انتقال پر پاکستان آیا تھا۔ اس کے ساتھ آنا تو ظہیر بھی چاہ رہا تھا، مگر تب ہی دونوں نے اپنا اکٹھا بزنس شروع کیا تھا۔ دونوں میں سے کسی ایک کا وہاں ہونا ضروری تھا، اس لیے ظہیر UK ہی رہا۔ عمر عالم شاہ نے اپنے اکلوتے رشتے کو کھو کر بے حد افسردہ تھا جب اس کی ملاقات فرید خان سے ہوئی۔ فرید خان اس کے دادا کے دوست تھے۔ اس وقت تک عمر عالم کو علم نہیں تھا کہ فرید خان ظہیر کے دادا ہیں۔ فرید خان عمر عالم سے بے حد اپنائیت سے ملے تھے۔ باتوں باتوں میں اسے علم ہوا فرید خان کے ساتھ والے گاؤں کے سردار ہیں۔ گاؤں میں عورتوں والی جگہ پر اچانک ہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ سنہری رنگت والی لڑکی کی ایک جھلک عمر عالم شاہ کو ساکن کر گئی تھی۔ وہ انتظامات دیکھنے عورتوں والی سائڈ پر آیا تھا، مگر کتنے ہی لمحے ادھر کھڑا رہا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ پریوش وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمر عالم نے اسے تلاش کرنے کے لیے قدم بے ساختہ باہر کی جانب بڑھائے، مگر وہاں کوئی نہ تھا، بس فرید خان اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ تبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پریوش فرید خان کی پوتی ہے یا اس لڑکی کا ظہیر سے بھی کوئی تعلق ہے۔ اگلے 2 دن وہ اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا، مگر وہ اسے نہ ملی۔ جاتے جاتے بھی اس کے دل میں خواہش تھی کہ اس لڑکی کی ایک جھلک اسے نصیب ہو جائے، مگر وہ یہی آس لیے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ظہیر سے بھی اس لڑکی کا ذکر کیا تھا۔ ظہیر عمر عالم کی بات سن کر خوش ہوا، کیونکہ عمر عالم کے ارادوں سے اسے یہی لگتا تھا کہ وہ ساری عمر اکیلا ہی رہنے والا ہے، مگر اب اس نئے کردار کی مداخلت کا سن کر وہ بھی تو اس کے لیے خوش تھا۔ 4 سال عمر عالم نے اس لڑکی کو بھول نہ سکا۔ 3 دن پہلے جب ظہیر نے عمر عالم کو بتایا کہ وہ پاکستان جا رہا ہے، اس کے داجی کا حکم ہے، وہ اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں، پاکستان کا ذکر سن کر عمر عالم کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ چہرہ پورے جوش کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میں تو نہیں آ سکوں گا، تجھے پتہ تو ہے اگلے چند دنوں میں بہت اہم میٹنگز ہیں، عمر عالم نے مصنوعی بے چارگی سے کہا۔ ظہیر نے بدلے میں اسے گھورا۔ 2-3 میٹنگ چھوڑنے پر تو غریب نہیں ہو جائے گا، ظہیر نے تپ کر کہا۔ مگر تو جانتا ہے نا یہ ٹینڈر میرے دادا کا خواب ہے، عمر عالم نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ارادہ اسے تپانے کا تھا۔ جا مر جا، اللہ کرے تجھے تیری وہ سنہری محبوبہ کبھی نہ ملے، ظہیر غصے سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے عمر عالم نے اس کی بکواس پر استغفراللہ پڑھا۔ وہ تو مجھے مل کر رہے گی، تیری شادی اٹینڈ کرنے کے بعد میرا اگلا کام اسے ڈھونڈ کر اسے شادی کر کے سیٹل ہونے کا ہوگا۔ عمر عالم خود کلامی کرتا ظہیر کا تپا تپا سا چہرہ یاد کرتے ہوئے ہنس دیا۔ ظہیر جاتے ہوئے بھی اس سے ناراض تھا۔ ظہیر کی فلائٹ کے اگلے روز ہی عمر عالم نے پاکستان کی فلائٹ بک کروائی۔ وہ سیدھا اپنے آبائی گھر آیا تھا۔ 3 دن بعد ظہیر کا نکاح تھا۔ عمر عالم اسے سرپرائز کرنا چاہتا تھا، مگر راستہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے وہ بھٹک گیا۔ تبھی اس نے ظہیر کو فون ملایا، مگر وہ فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہا تھا۔ اسی ہڑبڑی میں عمر عالم کا دھیان سڑک سے بھٹکا اور گاڑی کی ٹکر مہاجبین سے ہو گئی۔ مہاجبین کو دولہن کے جوڑے میں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ ابھی وہ اچھی طرح اس کے نقش کو آنکھوں میں جذب بھی نہیں کر پایا تھا کہ مہاجبین کے بتائے ہوئے پتے پر اسے جھٹکا لگا۔ یہی پتہ تو ظہیر نے بھی اسے بتایا تھا۔ تو کیا یہ لڑکی جسے اس نے 4 سال بس ایک جھلک دیکھ کر چاہا تھا، اس کے دوست کی بیوی ہے؟ ظہیر خود کہاں ہے؟ یہ لڑکی بھی سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ بہت سے سوال تھے اس نے مہاجبین کو حویلی کے باہر اتارا۔ وہ بغیر شکریہ یا کچھ کہے گاڑی سے نکل کر چلی گئی۔ عمر عالم کشمکش میں تھا کہ کیا اندر جائے یا نہ۔ ظہیر کو فون ملایا، مگر نمبر بند تھا۔ تبھی عمر عالم کی نظر اپنی گاڑی میں گرے مہاجبین کے جھمکے پر پڑی۔ وہ فیصلہ کرتا جھمکا اٹھا کر حویلی کی جانب بڑھا، مگر اندر فرید خان کو ظہیر کے دادا کے روپ میں دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی۔ داجی بھی عمر عالم کو دیکھ کر بہت اچھے سے ملے اور مہاجبین کو صحیح سلامت گھر پہنچنے پر اس کے مشکور ہوئے۔
اور اسے زبردستی حویلی میں ہی روک لیا۔ عمر عالم ابھی بھی مہاجبین کے رونے، ظہیر کے لاپتہ ہونے پر الجھا ہوا تھا۔ دل میں ڈر سا بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں محبوبہ بھابھی نہ بن گئی ہو۔ سر درد کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے سوالوں کے جواب تو اسے صبح ہی ملنے تھے۔ اوپر سے ظہیر بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اگلی صبح عمر عالم سیدھا داجی کے کمرے میں گیا۔ داجی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ عمر عالم نے احترام سے انہیں مخاطب کیا، جو انہیں 4 سال پہلے والے رعب دار شخص نہ لگے۔ کہو بچے۔ داجی نے سر اٹھا کر عمر عالم کو دیکھا۔ کل ظہیر خان کا نکاح تھا نا، کہاں ہے وہ؟ ظہیر کے ذکر پر داجی کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم کیسے جانتے ہو اس ناہنجار کو؟ داجی کے لہجے میں غصہ عود آیا۔ داجی، میں اس کا دوست ہوں اور بزنس پارٹنر، ہم UK میں ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ کل اس کے نکاح کے لیے میں آیا تھا، مگر پھر وہ سب ہو گیا۔ داجی بھڑکتے ہوئے عمر عالم کو یہ سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ عمر عالم شاہ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ سنہری پری اس کے دوست کی منگیتر اور سابقہ بیوی رہ چکی ہے۔ وہ قدموں کو اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ عمر عالم، تم اس کے دوست ہو نا؟ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر وکر یا کوئی اور عزائم؟ نہیں داجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو خود مجھے بتا کر آیا تھا کہ اس کی منگیتر کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ عمر عالم نے سچائی کے ساتھ بتایا۔ تم اپنے اس دوست کا ساتھ دے رہے ہو؟ نہیں داجی، خدا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ میرے دادا جیسے ہیں۔ میں خود کل سے ظہیر کو فون ملا رہا ہوں، مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اٹھا لے فون تو اسے کہنا اب یہاں کبھی واپس نہ آئے۔ اپنی انا اسے اپنے خاندان کی عزت سے زیادہ عزیز ہے، داجی نے بھڑک کر کہا۔ تبھی ملازمہ بھاگتے ہوئے وہاں آئی۔ سردار سائیں، مہاجبین بی بی دروازہ نہیں کھول رہی، شمع بی بی رو رہی ہیں۔ ملازمہ کے کہنے پر آغا جی عجلت سے اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ پیچھے ہی عمر عالم بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے سائڈ پر نہیں جاتے، مگر بات مہاجبین کی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ مہاجبین، دروازہ کھولو مہاجبین بچے۔ داجی کی آواز پر اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو عمر عالم آگے ہوا۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں دروازہ توڑ دوں؟ عمر عالم نے خود کو کمپوز کرتے اجازت چاہی۔ اللہ، غیر محرم مرد اب ہماری بیٹیوں کے کمرے کا دروازہ توڑے گا؟ داجی وہ عدت میں ہیں، فائزہ بیگم چمک کر بولی۔ بغیر رخصتی کے خالی نکاح پر عدت واجب نہیں ہوتی، عمر عالم نے دانت پیس کر کہا اور خود ہی کندھا مار کر دروازہ توڑنے لگا۔ دوسری سے تیسری ٹھوکر پر وہ دروازہ توڑ چکا تھا۔ تب تک اختر خان اور قدیر خان بھی وہاں آ گئے تھے۔ خان بابا، اس نے کہا میں ان پڑھ ہوں، میں کالی ہوں۔ مہاجبین سرخ آنکھوں کے ساتھ بکھرے حولیے میں اٹھ کر قدیر خان کے پاس آئی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں پڑھنے دیا؟ اور اگر نہیں پڑھنے دیا تو کسی کو کیسے حق دے دیا کہ آپ کی بیٹی کو ان پڑھ کہے؟ وہ دکھ سے کرائی، کیونکہ پڑھنا اس کا وہ خواب تھا جس کا گلا اس نے اپنے بابا کے حکم پر گھونٹا تھا۔ عمر عالم لب کاٹ کر نظریں جھکا گیا۔ وہ مجھے رسوا کر گیا، نہ کرتا نکاح، مجھے کالی کہہ گیا، کیا میرے رنگ پر میرا بس ہے؟ وہ بیٹھی آواز کے ساتھ چیخی۔ داجی شرمندہ سے نظریں نہ اٹھا سکے۔ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی داجی؟ شمع بیگم بیٹی کے دکھ پر دوہری ہوتی چلائی تھی۔ ابھی تو کل نکاح تھا، خاندان کے بڑے لوگ شامل ہوئے تھے۔ جمعے کو باقاعدہ شادی ہے، پورا خاندان اکٹھا ہوگا، ہم کسے بتائیں گے؟ ہماری بیٹی کا قصور نہیں ہے، گاؤں کا ہونے والا سردار ہی بدبخت ہے۔ وہ ماں تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ داجی بے بس تھے۔ یہ وہ عورت تھی جس کی شادی ان کے چھوٹے بیٹے سے ان کی پسند کے خلاف خاندان سے باہر ہوئی تھی۔ آج تک شمع بیگم نے نظر اٹھا کر داجی کو نہیں دیکھا تھا، مگر آج وہ چلا رہی تھی۔ ان کے پوتے نے انہیں کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔
ان سب میں پلوشہ اپنی ماں کو اس ڈرامے سے ہٹا کر باہر لے گئی۔ تبھی وہیں پر کھڑے عمر عالم نے ایک فیصلہ کیا۔ داجی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ عمر عالم داجی کو لے کر سائڈ پر ہو گیا۔ داجی، میں نہیں جانتا ظہیر نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ابھی تک میرا فون نہیں اٹھا رہا، مگر میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ 4 سال پہلے جب میرے دادا کے انتقال پر آپ آئے تھے، عمر عالم 4 سال پہلے کا واقعہ اور اس کی محجوبین کے لیے پسندیدگی کے بارے میں بتانے لگا۔ داجی خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ میں محجوبین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی جمعے کو ہونے والی شادی بھی نہیں ٹلے گی، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں محجوبین کو بہت خوش رکھوں گا۔ اور ظہیر، تم اس کے ساتھ رہتے ہو، باہر کیا محجوبین قبول کر لے گی اسے ایک چھت کے نیچے؟ داجی نے انکار نہیں کیا تھا۔ عمر عالم پرسکون ہوا۔ اس کا انتظام میں خود کر لوں گا، آپ نے بس محجوبین کو منانا ہے۔ حویلی میں ایک نئی خبر سن کر کوہرام مچ گیا۔ شمع بیگم ہتے سے اکھڑ گئیں۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے کسی سے بھی میری بیٹی کی شادی کریں گے آپ داجی؟ شمع بیگم کی آواز پر عمر عالم داجی سے اجازت لے کر ان کے قریب آیا، اور پھر جانے اس نے کیا کہا، کیسے منایا، شمع بیگم کے دل میں ابلتا لاوا ٹھنڈا ہو گیا۔ پلوشہ تو خوش تھی یہ کانٹا خاندان سے نکل جائے گا، جبکہ محجوبین تک جب یہ خبر پہنچی وہ رونا دھونا بھول کر غصے سے داجی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے داجی کو زندگی میں پہلی بار سنا دیا، جس سے داجی کی طبیعت بگڑ گئی۔ داجی کی طبیعت بگڑتے ہی محجوبین کچھ ٹھنڈی پڑی، مگر ابھی بھی گھر والوں کے فیصلے کے خلاف تھی۔ تبھی اپنی بدتمیزی کی معافی مانگنے کے لیے وہ جیسے ہی داجی کے کمرے کی جانب میں جانے لگی، رستے میں ہی اسے فائزہ بیگم اور پلوشہ نے روک لیا۔ شرم نہیں آتی بی بی تمہیں؟ عدت میں ہو تم، منہ اٹھا کر پھر رہی ہو اور سکون نہیں ہوا عزت خراب کر کے؟ اب داجی کی طبیعت کا لحاظ کیے بغیر اندر جا رہی ہو۔ فائزہ بیگم تو اس پر بھڑک کر اندر چلی گئی، جبکہ پلوشہ وہیں کھڑی تھی۔ دیکھو محجوبین، جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے۔ ظہیر نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ یہی تو ہے ہی کیا تم میں، نہ شکل صورت نہ عقل۔ میں نے تو بس ظہیر کا دھیان اس طرف کیا تھا، پلوشہ نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو محجوبین کے قدم لڑکھڑائے۔ آپ نے کیا؟ یس مائی کزن، تم میرے جگہ کیسے لے سکتی ہو؟ وہ محجوبین کو کندھے سے جھٹکتی خود بھی اندر چلی گئی۔ تبھی وہاں عمر عالم آیا۔ آپ کے پاس اچھا موقع ہے محجوبین، اس شادی کے لیے حامی بھر کر ان سب کو منہ کی کھلانے کا۔ میں ہمیشہ آپ کے فیصلے کی عزت کروں گا۔ محجوبین نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ آج بھی وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ کیوں وہ اس پہ اتنا مہربان ہو رہا تھا؟ کون ہیں آپ؟ محجوبین کے پوچھنے پر عمر عالم مسکرا دیا۔ وہی جس نے 4 سال پہلے آپ کو دل میں بسا لیا تھا۔ عمر اسے حیران چھوڑتا وہاں سے چلا گیا۔ عمر عالم کی باتوں کا اثر تھا یا پلوشہ کے سچ کا؟ محجوبین نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ نہ تو روئے گی نہ کسی کو خود پر بات کرنے دے گی۔ اس نے داجی کو حامی بھر دی تھی، اور اس طرح ٹھیک جمعے کو محجوبین کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ وہ عمر عالم کے ساتھ اس کے گاؤں آ گئی تھی۔ ظہیر کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا۔ جانے وہ کہاں تھا؟ عمر عالم نے اس کی تلاش میں اپنے بندے لگوا دیے تھے۔ شادی کی رات محجوبین کمرے میں بیٹھی گھبرائی ہوئی تھی۔ فیصلہ کر تو لیا تھا، مگر اب آگے کیا؟ وہ کیسے اجنبی کے ساتھ زندگی شروع کر لے؟ خیر شناسا تو ظہیر خان بھی نہیں تھا اس کے لیے۔ تبھی عمر عالم شاہ وہاں پر آیا، شیروانی کی بجائے سفید شلوار قمیض اور سر پر ٹوپی۔ معذرت، آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں نوافل ادا کر رہا تھا۔ اللہ نے میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت مجھے عطا کر دی۔ آپ کپڑے بدلنے جا کر ایزی ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں آپ ابھی تیار نہیں ہیں، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ وہ محجوبین کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سحر میں مبتلا کر گیا۔ محجوبین نے آنکھیں موند لیں، کندھوں سے بوجھ آزاد ہو گیا تھا۔ وہیں دوسری جانب آج اتنے دنوں بعد پلوشہ کو ظہیر کی کال آئی تھی۔ پلوشہ نے کال اٹھاتے ہی ظہیر کو ایک کی 4 لگا کر بتائی۔ ظہیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ کس سے شادی کروائی ہے اس کی؟ میں نہیں جانتی ظہیر،
داجی کے دوست کا پوتا تھا، وہ آپ کے نکاح کی رات ہی آیا۔ مجھے تو پہلے کا چکر۔ وہ بھی بول رہی تھی۔ ظہیر نے کال کاٹ دی۔ وہ UK جا رہا تھا، تبھی اس نے اپنا نمبر آن کیا تھا۔ عمر عالم کی ڈھیر ساری کالز دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، تبھی ارجنٹ فلائٹ لے کر وہ نکل گیا۔ وہیں دوسری جانب عمر عالم کو جیسے ہی علم ہوا ظہیر UK واپس چلا گیا ہے، اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ آج ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ماجبین تھوڑی بہت عمر عالم کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ عمر عالم کے اظہار نے ماجبین کو حیران کر دیا تھا۔ وہ نارمل ہو رہی تھی، بس کبھی کبھار عمر عالم کی وارفتگی سے گھبرا کر کترا جاتی، جس پر عمر عالم بھی اسے سپیس دیتا۔ ماجبین کے لیے حویلی سے شہر کا فاصلہ صرف میلوں کا نہیں تھا، بلکہ وہ صدیوں کی مسافت تھی۔ وہ پہلی بار ایک شہر کی یونیورسٹی کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کا دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے ٹکرا رہا ہو۔ عمر عالم شاہ نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور سنجیدگی سے کہا، چلو اندر چلتے ہیں۔ لیکن ماجبین وہیں رک گئی۔ میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں؟ اس نے جیسے اس سے زیادہ خود سے سوال کیا۔ عمر عالم نے نرمی مگر قطعیت سے کہا، داخلہ لینے آئی ہو۔ وہ گنگ ہوئی۔ لیکن عمر نے بات کاٹ دی، لیکن کچھ نہیں، سارے کاغذات تیار ہیں، فارم فل ہو چکا ہے۔ وہ بیگ سے فائل نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھما چکا تھا۔ ماجبین کی آنکھوں میں دھند سا تیر گیا۔ میں یونیورسٹی میں؟ آپ کو لگتا ہے میں؟ اس بار عمر عالم کی آواز میں سختی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں کیا، کیسے، کیوں، سب بھول جاؤ۔ ماجبین، عمر عالم شاہ، تم عمر عالم شاہ کی بیوی ہو، اور عمر عالم شاہ کی بیوی پڑھی لکھی، مضبوط، دنیا کو دھول چٹانے والی ہونی چاہیے۔ ہر سوال سے پہلے میں، کیا، کیسے، کیوں کرنے والی نہیں۔ عمر عالم نے سختی صرف اس لیے رکھی کیونکہ ماجبین کو وہ انکار کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، نہیں تو ماجبین کے ساتھ سختی عمر عالم کہاں کر سکتا تھا۔ تم پڑھ سکتی ہو ماجبین، کیونکہ تم میں دماغ ہے، جذبہ ہے، اور سب سے بڑھ کر سچی لگن ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم خود کو اور دنیا کو کچھ کر کے دکھاؤ، خود کو نیچا دکھانے والوں کا منہ توڑ جواب دو۔ ماجبین کی نظریں زمین پر جھک گئیں۔ میرا رنگ، لوگ، مذاق۔ وہ ڈرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ عمر عالم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ وہی چہرہ ہے جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو 4 سال سے نہیں بھولا۔ یہ وہی رنگ ہے جو مجھے حویلی کی سب سے حسین چیز لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں سب لڑکی گوری، لمبی، ماڈرن ہوں تو ہی قابل ہیں؟ قابلیت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ماجبین۔ تمہیں اپنے آپ پر فخر کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ تم عمر عالم شاہ کا فخر ہو۔ عمر عالم نے اسے ہمیشہ کی طرح مان سے نوازا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آیا، آنکھیں نم ہوئیں، اور ماجبین نے پہلی بار قدم آگے بڑھایا۔ شاید یہ قدم صرف یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف نہیں، بلکہ اپنے ماضی سے آگے کا سفر تھا۔ ظہیر کو UK آئے مہینہ ہو گیا تھا۔ پہلے وہ عمر عالم سے رابطے میں نہیں تھا، اب عمر عالم اس سے رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ دوسرا، اسے یہاں آ کر معلوم ہوا عمر عالم تو اس کے جاتے ہی اگلے دن پاکستان کے لیے نکل چکا تھا۔ پھر عمر کہاں گیا؟ ظہیر انہی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ رہی سہی کسر پلوشہ کی آتی کالز نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ جو جب اسے کال کرتی یہی کہتی وہ کب پلوشہ کے لیے گھر والوں سے بات کرے گا۔ ابھی ظہیر کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تبھی وہ بات ٹال دیتا۔ ماجبین کو یونیورسٹی میں داخلہ لیے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ سب سے اچھی بات تھی کہ یہاں کسی نے ماجبین کو اس کی رنگت پر جج نہیں کیا تھا۔ ماجبین اب روز صبح عمر عالم کے ساتھ یونیورسٹی جاتی، کلاسز لیتی، لائبریری میں وقت گزارتی۔ زندگی میں ایک نیا پن سا آنے لگا تھا۔ مگر آج کا دن خاص ہونے والا تھا، جس سے ماجبین بے خبر تھی۔ عمر عالم شاہ بزنس مینجمنٹ کی کلاس میں داخل ہوا تو ماجبین حیران رہ گئی۔ اصل تب تو اسے تب چڑھی جب اس کی کلاس کی لڑکیاں عمر کو آہیں بھر بھر کر دیکھ رہی تھیں۔ آپ کب سے پڑھانے لگ گئے ہیں؟ ماجبین نے تیکھے سے لہجے میں کہا۔ اس کی ٹون میں جلن محسوس کیے عمر عالم سرشار ہوا۔ مطلب وہ بھی کچھ محسوس کرنے لگی ہے عمر عالم کے لیے۔
جب سے تم نے خواب دیکھنا شروع کیے ہیں۔ عمر عالم کے مخمور لہجے پر وہ نظریں چرا گئی۔ کسی دن تم بھی پہل کرو گی اور میں اس دن کا انتظار کروں گا محجوبین عمر عالم شاہ۔ دن ایسے سکون سے گزر رہے تھے۔ محجوبین یونیورسٹی میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی، جبکہ عمر عالم تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ محجوبین، میں نے تمہیں 4 سال پہلے والی بات بتائی ہوئی ہے نا؟ جی عمر عالم۔ محجوبین یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب عمر اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ میں تم سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے تم میرا یقین کرو گی نا؟ یقین؟ اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولا۔ دل گھبرایا ہوا تھا، وہ جھٹک نہ دے۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دینے والا عزیز ہوتا ہے، اور آپ نے مجھے دونوں ہی دیے ہیں عمر۔ اعتماد قائم کیا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ ظہیر میرا بزنس پارٹنر ہے۔ محجوبین کے ہاتھوں کی پکڑ سست ہوئی، مگر عمر عالم نے جلدی سے اپنی لا علمی کا بتایا۔ تمہیں یقین ہے نا مجھ پر؟ عمر نے پوچھا۔ آپ ہی تو کہتے ہیں جتنی جلدی ماضی کو بھولو گی حال کو جی پاؤ گی، محجوبین نے کہا تو عمر عالم بے ساختہ اسے گلے لگا گیا۔ محجوبین جھجک گئی، مگر ہمیشہ کی طرح اس سے دور نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی شاید عمر عالم پر چھوڑنا چاہتی تھی خود کو۔ عمر نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہم UK جا رہے ہیں محجوبین۔ عمر عالم نے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے روبرو کیا۔ مگر میری پڑھائی؟ اسے فکر نہیں تھی کسی ظہیر وغیرہ کی، اس کے پاس عمر عالم تھا، مگر فکر تھی تو بس اپنی پڑھائی کی۔ اس کی ٹینشن نہ لو، میں نے ٹرانسفر کروا لیا ہے، تم UK جا کر پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو۔ میں نے بتایا تھا نا، میں پاکستان رہا ہی نہیں کبھی، میرا بزنس، میرا گھر سب باہر ہی ہے۔ چلو گی میرے ساتھ؟ عمر عالم نے ہاتھ بڑھایا اور محجوبین نے تھام لیا۔ آخری دفعہ سب لوگوں سے مل کر محجوبین عمر عالم کے ساتھ UK کے لیے نکل گئی، جبکہ پلوشہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ UK جانے کی خواہش کے چکر میں اس نے کیا کیا نہیں کیا، اور محجوبین پھر بازی لے گئی۔ ہیلو ظہیر، کیسے ہو؟ کہاں تھے تم؟ عمر عالم، 2 مہینے سے غائب ہو۔ آج ملاقات ہوتی ہے آفس میں ہی، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ ظہیر اوکے کہہ کر فون کاٹ گیا۔ عمر عالم محجوبین کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا، جہاں وہ اکثر رات جا کر آفس کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں کا ایک مشترکہ پینٹ ہاؤس بھی تھا، جس میں یہ دونوں رہتے تھے۔ عمر عالم، میرا آفس جانا ضروری ہے، محجوبین نے جھجک کر کہا، کہیں عمر ناراض نہ ہو جائے۔ ضروری ہے، اس کے ماتھے پر پیار کرتا نرمی سے بولا۔ عمر عالم شاہ کے آفس کی عمارت شہر کے مصروف ترین اسٹریٹ میں تھی، جانی مانی مشہور عمارت، شفاف کانچ کی دیواریں، سلیقے سے سجے کمرے اور ہر طرف وقار اور وقت کا احساس۔ محجوبین نے جب پہلی بار قدم رکھا تو ایک لمحے کو خود کو چھوٹا محسوس کیا، مگر عمر عالم کی نرم نگاہوں اور تھامے ہوئے لہجے نے اس کے وجود کو سہارا دیا۔ یہ تمہارا نیا آغاز ہے محجوبین، اور یہاں تم باس کی بیوی کی حیثیت سے آ رہے ہو، اور عنقریب میری بزنس پارٹنر کی حیثیت سے آؤ گے، تو گھبرانا نہیں ہے۔ اس نے ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا۔ محجوبین کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، وہ عمر عالم کی باتوں میں چھپی اپنائیت کو محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ظہیر خانزادہ اندر داخل ہوا۔ سیاہ لباس، چہرے پر کرختی اور آنکھوں میں وہی پرانا غرور۔ وہ ٹھٹک گیا، محجوبین کو عمر عالم کے ساتھ دیکھ کر، جیسے اس کی سانسیں رک گئیں۔ یہ یہاں؟ وہ گنگ تھا جیسے زمین کھینچ لی ہو اس کے نیچے سے۔ یہ میری بیوی ہے ظہیر خان، تمہاری بھابھی، اور میرے غائب ہونے کی وجہ۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ عمر عالم نے سکون سے رخ موڑا۔ عمر عالم شاہ، دوست کے پیٹھ پیچھے وار کیا ہے تم نے؟ ظہیر کے ہونٹ بھنج گئے۔ میں نے کوئی وار نہیں کیا ظہیر، بزدلی تم نے دکھائی، کسی کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ میرا مسئلہ ہے عمر عالم، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے معاملوں میں دخل اندازی کرو۔ تم بھی یاد رکھو ظہیر خان، یہ اب میری بیوی ہے، یعنی میرا معاملہ، میری عزت۔ میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھو۔ عمر عالم کی آواز ظہیر سے بھی زیادہ بلند تھی۔ بہت ہمدردی جاگ رہی ہے تمہیں اس سے؟ تم اپنی وہ محبت بھول گئی جو تمہیں کسی لڑکی سے ہوئی؟ میں کچھ نہیں بھولا، بلکہ قدرت نے مجھے وہ محبت لوٹا دی ہے۔ آج وہ محبت میرے پہلو میں کھڑی میری بیوی بن کر ادھر موجود ہے۔ عمر عالم کی بات پر ظہیر کا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ عمر عالم محجوبین کی طرف بڑھا، کندھے پر ہاتھ رکھا۔ محجوبین نظریں جھکا کر کھڑی رہی۔
مگر عمر عالم کی آواز میں چھپی حفاظت اسے اندر سے طاقت دے رہی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں آفس کی فضا عجیب ہو گئی۔ عمر عالم ہر میٹنگ میں مہاجبین کو اپنے ساتھ بٹھاتا، اسے لنچ میں لے جاتا۔ مہاجبین کے چہرے پر ایک نئی روشنی تھی۔ ظہیر کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنا غصہ پلوشہ پر نکالتا، جو صرف اسی وجہ سے ظہیر کو برداشت کر رہی تھی کیونکہ اسے باہر جانا تھا اور راستہ صرف ظہیر ہی تھا۔ عمر عالم اور ظہیر کے تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ ظہیر اپنے شیئرز الگ کرنا چاہتا تھا۔ عمر عالم پہلے ہی ان سب چیزوں کے لیے تیار تھا۔ اس کے لیے مہاجبین سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اگر ظہیر مہاجبین کے ساتھ وہ گھٹیا حرکت نہ کرتا تو وہ اس کا شاید عمر عالم اپنا دل مار کر اپنے دوست کی خوشی کے لیے مہاجبین کو بھول جاتا۔ مگر قدرت نے مہاجبین اس کے حصے میں لکھی تھی۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی، عمر عالم نے آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر چائے کا کپ مہاجبین کو تھمایا۔ بارش میں تمہاری آنکھوں کا رنگ اور بھی گہرا لگتا ہے۔ مہاجبین نے چونک کر اسے دیکھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ عمر عالم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ مت گھبراؤ یار، اب تو تمہارے گھبرا جانے سے، شرما جانے سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ تم سے پیار کرنا میرے لیے سانس لینے جیسا ہے مہاجبین۔ اپنے کیبن سے عمر کے کیبن میں دونوں کو ساتھ دیکھ کر ظہیر کی آنکھوں میں جلن ہوئی تھی۔ پچھتاوے کا زہر اور انا کی آگ جل اٹھی۔ مہاجبین نے اب نظریں عمر عالم سے نہیں چرانی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ جو اسے ٹھکرا گیا تھا وہ اس کے نصیب میں تھا ہی نہیں، اور جو عمر عالم شاہ جیسا شخص اس کی عزت، اس کی تکلیف اور اس کے لیے لمس کو سمجھ رہا تھا، وہی اس کا اصل مقام ہے۔ عمر عالم نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو آج کی میٹنگ کے منٹس آپ لکھیں گی میڈم، مجھے تمہیں کامیاب ہوتا دیکھنا ہے۔ مہاجبین کانفرنس روم کی طرف جا رہی تھی جب وہ راہداری میں ظہیر سے ٹکرا گئی تھی۔ جیسے ہی وہ مڑی، سامنے سے آتے قدم رک گئے۔ لمحے بھر کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ مہاجبین کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، مگر ایک لمحہ پھر وہ سپاٹ ہو گئی۔ ظہیر نے اس کے بدلتے ہوئے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کے گندمی رنگ میں کچھ ایسا تھا جو آنکھوں کو تھام لیتا تھا، سادگی کے پیچھے چھپی ہوئی ایک گہری کشش، جیسے کسی کہانی کے کردار کو اچانک حقیقت میں دیکھ لیا ہو۔ مہاجبین نے نظریں پھیر لیں، مگر ظہیر کی نظر نہ ہٹی۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے چھوڑ آنے کی غلطی اب شدت سے پچھتاوے میں بدل رہی تھی۔ مہاجبین نے فائل سینے سے لگا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور بغیر اسے دیکھے آگے بڑھ گئی۔ ظہیر ان دونوں کو ساتھ دے کر پچھتا رہا تھا۔ اس کا دوست بھی گیا اور بیوی کو اپنے ہاتھوں گنوایا۔ رہ رہ کر مہاجبین کا سنہرا روپ یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنے پینٹ ہاؤس میں اکیلا تھا۔ وہ سب کا قصوروار پلوشہ کو ٹھہرا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں اپارٹمنٹ کی بالکونی میں ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ مدھم تھی اور مہاجبین میز پر جھکی کتابوں میں گم تھی۔ عمر عالم صوفے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کون سا چیپٹر سمجھ نہیں آ رہا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مہاجبین نے سر اٹھایا۔ پیشانی پر الجھن کی لکیریں تھیں۔ کیا میرے چہرے سے نظر آ رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو عمر عالم ہنس دیا۔ نہیں، میں دل پڑھ لیتا ہوں، عمر عالم نے کہا تو مہاجبین آنکھیں گھما گئی۔ یہ بزنس کیس اسٹڈی سمجھ نہیں آ رہی۔ عمر عالم نے مسکرا کر کتاب کھولی، کرسی اس کے ساتھ کھسکائی اور آہستہ آہستہ اسے ہر پوائنٹ سمجھانے لگا۔ مہاجبین کی نظریں کب عمر عالم کی طرف ہوئی اسے خود بھی پتہ نہ لگا۔ وہ لفظوں پر نہیں، چہرے کے اتار چڑھاؤ پر دھیان دے رہی تھی۔ جب چیپٹر مکمل ہوا، عمر عالم نے کتاب بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ تم ہر دن پہلے سے بہتر ہو رہی ہو مہاجبین، اس کے لہجے میں فخر تھا۔ مہاجبین نے بے ساختہ کہا، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں یہ سب نہ کر پاتی۔ عمر عالم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم میں اب ہم ہیں مہاجبین، عمر عالم شاہ۔ عمر عالم نے آہستہ سے اس کی پیشانی کو چھوا، جیسے کسی موم کی گڑیا کو چھو رہا ہو۔ مہاجبین کا دل دھڑکا، مگر اس بار وہ پیچھے نہ ہٹی۔ وہ لمحہ بے الفاظ تھا، مگر مکمل محبت کی پہلی گہری سانس جیسا، جس میں نہ وعدے تھے نہ سوال، بس موجودگی تھی، قربت تھی۔ مہاجبین نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور کمرے میں صرف ایک وہی آواز باقی رہ گئی، دلوں کی دھڑکن، جو اب ان دونوں کی ایک ساتھ چلنے لگی تھی۔ آج عمر عالم نے مہاجبین کے لیے ڈنر ڈیٹ کا انتظام کیا تھا۔ مہاجبین ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی تو عمر عالم بھی اسی وقت اپنی گاڑی سے اترا تھا۔ مہاجبین اسے دیکھ کر رکی تھی۔
وہ اس وقت بلو جینز اور وائٹ شرٹ پر بلو سلیو لیس سویٹر میں ملبوس تھا۔ سرخ و سفید چہرہ بے انتہا سنجیدہ تھا، تراشیدہ مونچھوں تلے لب بھیجے ہوئے۔ مہاجبین نے لب کاٹتے ہوئے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا جہاں سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر صرف مسکراتا تھا، اب اسے دیکھ کر ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور اسے ایک نظر دیکھتا ہاتھ بڑھاتا اندر لے گیا۔ عمر، آپ سے کچھ پوچھوں؟ وہ دونوں ڈنر کر چکے تھے۔ پوچھیں، آپ کبھی مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے؟ مجھے کیوں تم پر غصہ آئے گا؟ عمر عالم اس کی حیران آنکھوں میں جھانک کر جواباً سوال کرتے مسکرایا۔ مجھے کبھی سزا تو نہیں دیں گے؟ مہاجبین نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ مہاجبین: عمر عالم شاہ، سزا تو دوں گا، میرے ساتھ کی سزا، جو تمہیں ساری عمر یہ سزا سہنی ہے۔ مجھے قبول ہے، مہاجبین نے دل میں کہا۔ میں عمر عالم شاہ ایک بات کا اقرار کرتا ہوں، تمہاری موجودگی، تمہارا قرب نشہ بن کر میری رگوں میں جیسے خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تم اگر تھوڑی دیر مجھے میسر نہ رہو تو یہ دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں۔ عمر عالم نے اسے شانوں سے تھام کر قریب کیا۔ یکدم ہی مہاجبین کے گال سرخ انار ہو گئے۔ یہ اظہار بالکل توقع کے برعکس تھا۔ وہ ہمیشہ اظہار کرتا ہے، مگر اتنا جذباتی ہو کر تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ عمر عالم، ہم باہر ہیں، مہاجبین نے اسے ہوش دلایا۔ جی میری جان، میں جانتا ہوں، ہم UK میں ہیں اور یہاں سب کچھ عام بات ہے۔ وہ اسے لے کر دیوانگی کی حد تک حساس ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچتی ہوں میں اگر آپ کی گاڑی میں نہ بیٹھتی، میں اس رات کہیں اور چلی جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ مہاجبین نے دہل کر سوچا۔ تم جہاں بھی چلی جاتی مہاجبین، تمہارے نصیب میں میں ہی تھا، تم نے میرے پاس ہی آنا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی، اس کا جنون اس کا عشق تھی، اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی، اس کا 7 سالوں پہلے کی شدت سے مانگی گئی دعاؤں کا ثمر تھا۔ عمر عالم نے گہرا سانس بھرا۔ عمر، آپ کے دل میں کوئی ہمدردی؟ وہ جس بات کو لے کر ڈر رہی تھی اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ بات سنو مہاجبین، اوپر دیکھو۔ عمر عالم نے اس کا جھکا سر تھوڑی سی انگلی رکھ کر اوپر کیا۔ دیکھو مجھے، میری آنکھوں میں دیکھو۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ شخص، یہ کامیاب بزنس جو ایک ڈیل اتنی پرکھ کر کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کسی ہمدردی میں کر لے گا؟ تم سے شادی کا فیصلہ سراسر میرا اپنا تھا۔ میرا کیا، اس خبیث دل کا فیصلہ تھا جو 4 سال پہلے تمہاری ایک جھلک کے بعد تمہارا اسیر ہوا بیٹھا تھا۔ مہاجبین نے بہتے آنسوؤں سے عمر عالم کو دیکھا۔ ظہیر نے اپنے شیئرز الگ کر لیے تھے، اس نے عمر کے ساتھ دوستی، بزنس سب علیحدہ کر لیا تھا۔ اب جو بھی کام پکڑتا، عمر عالم کے خلاف ہی پکڑتا۔ حقیقت یہ تھی اب اس کا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا اور واپسی کے سارے راستے وہ خود بند کر کے آیا تھا۔ اس کے بابا اور موڑے تک اس سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے سب کچھ خود ہی برباد کر لیا تھا، مگر انا تو آج بھی بلند تھی۔ اس نے پینٹ ہاؤس عمر عالم سے خرید لیا تھا۔ عمر عالم کو تو اپارٹمنٹ ہی کافی تھا جہاں اس کے پاس اس کے ساتھ مہاجبین تھی۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ مہاجبین اپنے پیپرز دے رہی تھی، اسے عمر عالم کا پورا سپورٹ تھا۔ ظہیر نے پاکستان جانے کا ارادہ کیا تھا۔ پلوشہ نے جو حرکت کی تھی اسے بھی سبق سکھانا تھا۔ خود تو وہ بھگت ہی رہا تھا۔ ظہیر نے حویلی جاتے ہی داجی کے سامنے پلوشہ کا سچ رکھا۔ پلوشہ اپنی پول کھلنے پر جھٹپٹا کر رہ گئی، پھر بھڑک کر دل میں کی ایسی بھڑاس نکالی کہ سب ہی اس کی نفرت مہاجبین کے لیے دیکھ کر گنگ ہو گئے۔ کیا ملا مجھے تمہیں بھڑکانے کا ظہیر خان؟ مہاجبین تو تم سے بہتر شخص کے ساتھ جی رہی ہے جو اسے پڑھا بھی رہا ہے۔ تمہارا مدمقابل لا کھڑا کیا ہے اس شخص نے اس ان پڑھ مہاجبین کو۔ وہ ابھی اور بول رہی تھی جب شمع بیگم کے تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ میں خوش ہوں، اللہ نے میری بیٹی کا نصیب بہت اچھا لکھا ہے۔ شمع بیگم نے ظہیر کے معافی مانگنے پر بس اسے اتنا ہی کہا تھا۔ داجی نے پلوشہ کی شادی خاندان میں کسی جاننے والے کے ساتھ طے کر دی تھی۔ پلوشہ کی مزاحمت کے باوجود اس کا نکاح ان سے کم حیثیت والوں لوگوں میں ہو چکا تھا۔ ظہیر نے اپنا کاروبار پاکستان میں سیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ UK کی ہوائیں اب اس کے سانس دباتی تھیں، وہاں اسے اپنا پچھتاوا ڈستا تھا، اس لیے اس نے دور ہونے کو ہی بہتر سمجھا۔ جاتے جاتے عمر عالم نے اس سے ملنے کا کہا، مگر اس نے صرف مہاجبین کے لیے معذرت کا پیغام دے کر اس جگہ کو الوداع کہہ دیا۔
عمر عالم نے جب محجوبین سے ظہیر کی شرمندگی کا ذکر کیا تو محجوبین نے بھی ظہیر کو صرف اور صرف عمر عالم کی خاطر معاف کر دیا۔ زندگی پرسکون ہو چلی تھی۔ اصل زندگی میں رونق تب لگی جب عمر عالم کو معلوم ہوا کہ محجوبین پریگننٹ ہے۔ محجوبین کے ماں بننے کی خبر نے عمر عالم کو ہواؤں کی سیر کروا دی۔ باپ بننے کی خوشی ایسی تھی وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محجوبین کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ محجوبین تو کبھی اس کی اتنی کیئر پہ چڑ جاتی تو کبھی ناز اٹھواتی۔ کچن میں برتنوں کی ہلکی کھنک، چولہے پر ابلتی چائے کی خوشبو اور دھوپ کی مدھم روشنی جو کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، یہ منظر محجوبین کے لیے اب نیا نہیں رہا تھا۔ عمر عالم کی سنگت نے اسے روز کا حصہ بنا دیا تھا۔ یہ وہ زندگی تھی جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہ کیا تھا، سادہ پرسکون سی۔ عمر عالم آستینے چڑھائے برتن دھو رہا تھا۔ صابن کی جھاگ انگلیوں میں لپٹی ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، سکون تھا جو کسی کو تب آتا ہے جب وہ اپنے ہونے میں مکمل ہو۔ محجوبین چائے بنا رہی تھی، بار بار آنکھیں اس کی طرف اٹھ جاتی اور ہر بار دل کچھ لمحوں کے لیے رک جاتا۔ بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، عمر عالم نے شرارت سے پانی کے چھینٹے اس کی طرف پھینکے تو محجوبین چونک کر پیچھے ہٹی اور مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ کام کریں، کھیلیں نہیں۔ عمر عالم نے ہنستے ہوئے برتن ایک طرف رکھے اور اس کے قریب آیا، آنکھوں میں چمک، لہجے میں شرارت۔ تمہارے ساتھ کام کرنا تو سب سے خوبصورت مصروفیت ہے۔ وہ اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا، آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور سر اس کے کندھے کے قریب جھکا کر بولا، تم اتنی خوبصورت لگتی ہو جب تمہارا دھیان صرف اور صرف میری طرف ہوتا ہے۔ اپنا آپ قیمتی لگتا ہے۔ محجوبین کی سانسیں ایک پل کو رک گئیں اور آنکھیں آہستہ سے بند کر لیں۔ عمر عالم، وہ آہستہ سے بولی، محبت سے پکارا۔ جی جانیں عمر عالم، حکم کریں، صفائی مکمل کریں، یہ وقت رومانس کا نہیں ہے، وہ ڈبٹ کر بولی۔ عمر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، انگلی سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ محبت کا کوئی وقت نہیں ہوتا جانیں عمر، اور تم خود نہیں جانتی کہ تمہارے قریب آ کر میں کیسا شخص بن جاتا ہوں، ایک مکمل، بہتر، نرم دل رکھنے والا شخص۔ محجوبین نے نظر جھکا لی، دل جیسے بھر گیا ہو۔ اب اتنا کیوں بدل جاتے ہیں میرے آس پاس؟ اب آفس میں تو بہت روڈ ہوتے ہیں سب کے ساتھ۔ عمر نے مدھم لہجے میں کہا، کیونکہ تم وہ ہو جس کے سامنے میری ساری سختی، سارے غصے ہوا ہو جاتے ہیں۔ تمہارے سامنے والا عمر عالم صرف تمہارا۔ محجوبین نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار خود اسے تھوڑا قریب کیا، سر اس کے سینے سے لگا دیا، اور لمحے کی خاموشی میں وہ دونوں ایسے کھڑے تھے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ برتن دھل گئے، چائے کا پانی بھی پک چکا تھا، مگر اس وقت صرف ایک ہی کام باقی تھا، ایک دوسرے کو محسوس کرنے کا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے ٹیرس میں چائے پی رہے تھے۔ عمر عالم نے اس کا ہاتھ تھام رکھا اور محجوبین نے پہلی بار جھجک کے بغیر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ روشن صبح، ساتھ میں ہمسفر، کامل محبت۔ محجوبین کو اس کے صبر کا انعام مل گیا تھا۔ ختم شد۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔